آنکھوں میں آنسو لیے اس کیمپ میں یہ خاتون اپنے بے گھر ہونے کے بعد زندگی کے وہ ہولناک تجربے بیان کر رہی ہیں جن میں بے بسی اور افلاس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں گلا پھاڑ کر چیخنا چلانا چاہتی ہوں، برائے کرم میری حالت زار دیکھیں۔ میرے شوہر کو سانپ نے ڈس لیا۔ میں 3 ماہ تک کابل میں اس کے علاج کے لیے التجائیں کرتی رہی۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR کے مطابق اس سال جنگ کی وجہ سے 50 لاکھ سے زیادہ افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے دارالحکومت کابل آئے تھے۔ اب چونکہ لڑائی ختم ہو چکی ہے، بین الاقوامی امدادی تنظیمیں انہیں گھر واپس بھیجنے کے طریقے تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایک طالبان عہدیدار جو اس قسم کی کوششوں کے انچارج ہیں اپنی ان کوششوں میں ہونے والی پیش رفت دکھانے کو بے چین تھے۔ وہ VOA کی ٹیم کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ طالبان حکومت ان تمام لوگوں کو گھر بھیجنے کی کوشش کر رہی ہے جو دوسرے صوبوں سے کابل آئے تھے۔ ہم نے بہت سی غیر سرکاری تنظیموں، مخیر حضرات اور کاروباری افراد سے درخواست کی ہے کہ وہ ہماری مدد کریں۔ اب تک 40 سے زائد تنظیمیں ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ صرف ان کی مدد سے ہی ہم ان لوگوں کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ لیکن جنگ میں بہت سے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں اور ایسے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس گھر واپس جانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور نہ ہی روزی روٹی کمانے کا کوئی ذریعہ ہے۔ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ میرے دونوں بیٹے مارے گئے ہیں۔ اب صرف میں اور میری بیٹی ہیں۔ سردی کا موسم سر پر ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ جلانے کے لیے کوئی لکڑی نہیں، کوئلہ نہیں، کچھ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کیمپ میں بچے ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھے ہیں، کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بڑی کیتلی سے بھاپ نکل رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے اداروں کا کہنا ہے کہ مئی کے مہینے کے بعد سے افغانستان کے اندر بے گھر ہونے والوں میں 80% تعداد خواتین اور بچوں کی ہے، جن میں بہت سے لوگوں کو فوری طور پر امداد کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری نے ابھی تک طالبان کو بطور حکومت تسلیم نہیں کیا، لیکن لگتا یہ ہے ان لوگوں کی مدد کے لیے طالبان حکام کے ساتھ کام کرنا ناگزیر ہو سکتا ہے۔ طالبان اور عالمی برادری کے درمیان سیاسی اختلافات کے باوجود مصائب کے شکار افغان عوام کے لیے انسانی امداد ایک ایسا معاملہ ہے جہاں دونوں مل کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عائشہ تنظیم کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔